رب ذوالجلال یہ سونا چاندی اور مال جو ہے اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا تاکہ جہنم کی آگ میں اسے جلایا جائے۔ اب وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں جب جل گیا، رب ذوالجلال فرشتے کو کہے گا کہ اس سونے اور چاندی سے اس کی پیشانی کو، اس کی کروٹوں کو اور اس کی پیٹھ کو داغو، یعنی اس پر لگاؤ تاکہ اسے درد ہو، اور پھر یہ کہا جائے گا سن میں تیرا مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، اب مزہ چکھ لے، اب مزہ چکھ۔ یعنی وہ مال کبھی پیشانی پر لگے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا اور آہوں کی صدائیں بلند کرے گا، لیکن اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آج تو ہماری سنوائی، درد ہوتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جب ہمیں درد ہوتا ہے تو باپ کی آہ نکل آتی ہے، جب ہمیں درد ہوتا ہے تو پھر دوست جو ہے حمایت میں اسلحہ نکال لیتا ہے۔ وہاں کہاں سے دوست لاؤ گے؟ وہاں کہاں سے بطور حمایت ماں کو لاؤ گے؟ وہاں کہاں سے بطور حمایت باپ کو لاؤ گے؟ قیامت کا دن ہوگا، یوم الحساب اور یوم البدلہ ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ رب ذوالجلال عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ کبھی پیشانی پر لگایا جائے گا، کبھی جو ہے کروٹوں پر لگایا جائے گا، کبھی پشت پر لگایا جائے گا، وہ چکھے گا، چلائے گا، تو اسے کہا جائے گا یہی تو تمہارا مال ہے جس کو دیکھ کر تو خوش ہوتا تھا، اب تو اس کا مزہ چکھ لے، اب تو اس کا مزہ چکھ لے۔ لیکن یاد رکھیے گا جہنم کی آگ سے مال کو تپایا گیا، گرم کیا گیا، اور کبھی پیشانی پر، کروٹوں پر اور پشت پر لگایا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے آگ کا اثر کچھ دیر تک ہوتا ہے۔ لوہا جو ہے آپ گرم بٹی میں جب ڈالتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے تو لوہا آگ کے مانند ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت جب گزر جائے تو آگ کی جو حرارت تھی اور آگ کی جو تپش تھی اب کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، یہ کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بار بار جو ہے پیشانی اور کروٹوں اور پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ جب یہ مال جو ہے اس کی آگ کے اثرات کم ہو جائیں گے، رب فرمائے گا فرشتوں کو پھر جہنم کی آگ میں ڈال دو تاکہ پھر گرم کیا جائے، اور بار بار اسی طریقے سے کبھی اس کی پیشانی کو داغو، کبھی اس کی کروٹوں کو داغو اور کبھی اس کی پشت کو داغو۔ وہ تڑپتا ہوگا، چیخے مارتا ہوگا، آہ کی صداؤں کو بلند کرتا ہوگا، آنسو بہتے ہوں گے، لیکن پھر یاد رکھے گا وہاں تو دربار خداوند ہے، سنوائی صرف خدا کے دربار میں ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس عذاب میں اسے مبتلا کر دے گا۔ اور یہ عذاب قرآن کے اندر موجود ہے، رب ذوالجلال نے اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کہاں؟ سورہ توبہ کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں بشارت سنا دو اس عذاب کی جو عذاب بڑا دردناک ہے۔ دیکھیں قرآن نے وعدے کیا۔ اب اگلی آیت میں رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو اس کا مال ہے سونا اور چاندی، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر وہ سونا اور چاندی جسے آگ میں تپایا گیا تھا، رب ذوالجلال فرشتوں کو کہے گا
اس کے ماتھے پر لگاؤ، اس کی کروٹوں پر لگاؤ، اس کی پیٹھ پر لگاؤ۔ اور پھر رب کی بارگاہ سے فرشتہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو تمہارا مال ہے جسے تو سینے سے لگاتا تھا اور جب گنتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا، اپنے آپ سے جدا کرنا تو گوارا نہیں کرتا تھا، دیکھ یہی تیرا مال ہے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس مال کا جو مال تم اکٹھا کر رہے تھے، جو مال تم جمع کر رہے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، اس لیے کہ جہاں صحابہ کرام میں غریب صحابہ کی کثرت تھی تو وہاں بعض صحابہ کرام بڑے مالدار بھی تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ مال تو ہمارے پاس بھی ہے، سونا چاندی دراہم دنانیر یہ سب ہمارے پاس بھی ہے، تو کہیں ہماری تو گرفت نہیں ہو جائے گی۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس اپنا دکھڑا پیش کر دیا اور عرض کرنے لگے اے عمر، جب ہم قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اپنے مال کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو گئے ہیں، کیا کریں اپنے مال کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق بارگاہ رسالت میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بعض صحابہ کے پاس مال ہے، سونا و چاندی ہے، کیا ان کے لیے یہ وعید ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وعید اس کے لیے ہے جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، اگر زکات ادا کر لیا تو زکات کی ادائیگی کی برکت سے رب ذوالجلال دیگر اموال کو پاکیزہ اور صاف ستھرا فرما دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر پیسے والے پر کوئی تنقید نہیں ہے، اس مالدار پر تنقید ہو رہی ہے جو زکات نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر حلال مال ہے اور نمازوں سے غافل نہیں کرتا اور حرام میں مبتلا نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے وہ مال تو مباح ہے، جائز ہے۔ مالدار ہونا یہ اسلام میں عیب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو مالدار تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی تو مالدار تھے، بہت سے صحابہ کرام کے پاس کثرت سے مال موجود تھا، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے، مال ان کے پاس بھی تھا، مال ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں مال سے محبت ہے، انہیں مال سے نہیں ہے بلکہ خالق مال سے محبت ہے، یہ فرق ہے۔ وہ زکات ادا کرتے ہیں، مکمل زکات ادا کرتے ہیں، اور ہم زکات کبھی تو ادا ہی نہیں کرتے، اور کبھی ادا کرتے ہیں تو کم ادا کرتے ہیں، اور کبھی اگر مکمل زکات ادا بھی کر دیتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بد دلی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بد دلی کے ساتھ جب زکات ادا کی جاتی ہے تو رب کی بارگاہ سے وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو ملنا چاہیے ہے۔ لیکن اگر خوش دلی سے ادا کریں اور اس کے پیش نظر قرآن کا یہ مقام بھی ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے یہ ہمارے بندے کیا کرتے ہیں؟ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یہ رب کا مال ہے، رب نے فرمایا زکات میں ادا کرو تو رب ہی کا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عطا کرے۔ اگر ایسا مزاج ہو اور ایسی طبیعت ہو تو اب کیا کہا جائے گا؟ زکات بھی ادا کرتا ہے، مکمل بھی ادا کرتا ہے، اور خوش دلی کے ساتھ بھی ادا کر رہا ہے، اور یہ مال زکات ادا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بقایا مال میں جہاں اضافے کا سبب بنا رہا ہے وہاں بقایا مال کو صاف و ستھرا بھی کر رہا ہے۔ بلکہ مال ہی صاف و ستھرا نہیں ہوتا، جو زکات کا مال ادا کرتا ہے اس کی برکت سے دیگر مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، نفس بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے اموال کو صاف و ستھرا کرنا ہے تو پھر ہمیں زکات ادا کرنی پڑے گی۔